ایک دفعہ کا ذکر ہے، سندر سلطنت میں ایک غریب اور بوڑھا آدمی رہا کرتا تھا۔ اپنی کم حیثیت کے باوجود سلطنت کا بادشاہ اس سے جلتا تھا۔ جلدی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بوڑھے آدمی کو پوری ریاست میں مشہور کر دیا۔ یہ بوڑھا آدمی جنگل کی لکڑیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ غریب تھا، لیکن وہ اپنی دانشمندانہ باتوں اور خوبصورت سفید گھوڑے کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ گھوڑا نہ صرف سندر میں بلکہ آس پاس کی ریاستوں میں بھی بے مثال تھا، اور اس کی وجہ سے بادشاہ بھی اس سے جلتا تھا۔ بہت سے امیر لوگوں نے اس گھوڑے کو خریدنے کی کوشش کی، سونے کے سکے تک پیش کیے، لیکن بوڑھا آدمی ان کے لالچ سے متاثر نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ گھوڑا صرف ایک گھوڑا نہیں ہے، یہ میرے خاندان کا ایک رکن ہے، یہ جائیداد نہیں ہے کہ پیسے کے لالچ میں بیچ دوں۔ ایک صبح اس بوڑھے آدمی نے دیکھا کہ اس کا محبوب گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ اس نے ہر جگہ تلاش کی اور لوگوں سے پوچھا، لیکن گھوڑا کہیں نہیں ملا۔ گھوڑے کی گمشدگی کی خبر جلد ہی پھیل گئی اور بہت سے لوگ جمع ہو کر اپنی رائے دینے لگے۔ اکثر زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے بولے، ہمیشہ سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا۔ ایک غریب کمزور بوڑھا آدمی اتنی قیمتی گھوڑے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولے، تمہیں یہ گھوڑا بادشاہ کو بیچ دینا چاہیے تھا اور اپنے بڑھاپے میں آرام سے زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ بوڑھے نے صرف یہ کہا، سچائی یہ ہے کہ گھوڑا استبل میں نہیں ہے، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا اور ایک رات گھوڑا واپس آ گیا۔ اسے چوری نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ 12 اور گھوڑے بھی آئے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دوبارہ بوڑھے آدمی کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم ٹھیک تھے، گھوڑے کا گم ہو جانا بدقسمتی نہیں بلکہ برکت ثابت ہوا۔ تمہاری قسمت بدل گئی ہے، اب تم گھوڑوں کا کاروبار کر سکتے ہو۔ بوڑھا آدمی پرسکون رہا اور کہا، سچائی یہ ہے کہ 12 اور گھوڑے میرے گھوڑے کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے جیسا کہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کے بیٹے نے جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن صرف 3 دن بعد وہ ایک گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایک بار پھر لوگ جمع ہو گئے اور افسوس کے ساتھ بولے، 12 گھوڑے ملنا برکت نہیں بلکہ بدقسمتی تھی۔ تمہارے اکلوتے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ بیچارہ بدقسمت ہے۔ بوڑھا آدمی لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا اور کہا، سچائی یہ ہے کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اب مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ سب کچھ ٹھیک ہے جیسا کہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جلد ہی سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی فوج کمزور ہو گئی اور ریاست کے تمام نوجوانوں کو زبردستی فوج میں شامل کر دیا گیا، لیکن بوڑھے آدمی کا بیٹا بچ گیا کیونکہ وہ زخمی تھا۔ لوگ بوڑھے آدمی کے گھر پھر جمع ہو گئے، روتے ہوئے بولے، تم ٹھیک تھے، تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنا برکت ثابت ہوا، اسے جنگ میں نہیں جانا پڑا، لیکن ہمارے بچے چلے گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم خوشی اور غم میں یکساں رہتے ہو، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ سمجھو کہ تمہارے بیٹے ماں دھرتی کی خدمت کے لیے گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے یا برکت، کوئی نہیں جانتا۔ جب تک تم چیزوں کو اچھا یا برا کہنا نہیں چھوڑو گے، تم تکلیف میں ہی رہو گے۔ اپنے اعمال اور خیالات پر توجہ دو اور خوش رہو۔ نفع، نقصان اور قسمت زندگی کے حصے ہیں۔ جیسے کہ تم پوری کتاب کو ایک لائن پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی تم زندگی کو ایک واقعے کی بنیاد پر اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے۔ بوڑھے نے مزید کہا، ہم واقعات کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور فضول فیصلے دے کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے واقعات پر فیصلہ نہ کرو، لمحے میں رہو، کیونکہ زندگی اسی لمحے میں ہے۔ خوش رہو، اپنا کام کرتے رہو، اس بات پر توجہ نہ دو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔
چاہے وہ تمہارے بارے میں اچھا بولیں یا برا۔ اگر تم لوگوں کی باتوں پر توجہ دو گے تو تمہارا ذہن بھی بے چین ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے کام پر توجہ دو جو تمہیں اندرونی خوشی دے گا۔ اس کہانی کا ہر کردار اور واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے خیالات اور اعمال پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی باتوں پر۔ اس طرح ہم اندرونی سکون اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔